السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. اسلامیات جماعت سوم صفحہ نمبر 23 رسالت مقاصد تدریس نمبر 1 طلباء رسالت کے لفظی اور اصطلاحی مفہوم سے آگاہ ہو سکیں. نمبر 2 طلباء نبوت اور رسالت کے سلسلے کے آغاز اور اختتام کے بارے میں جان سکیں. پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے رسالت کے بارے میں. تو آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا پچھلے سبق میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے ایمان کا پہلا بنیادی جز یعنی توحید کے بارے میں پڑھا تھا. بالکل. آج ہم ایمان کے دوسرے بنیادی جز کے بارے میں پڑھیں گے. ایمان کا دوسرا بنیادی جز رسالت ہے. رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا. سمجھ آ گئی بچوں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے دوسرے بندوں کو پیغام پہنچاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پاک اور مقدس بندوں کو دنیا میں بھیجا. ان پاک اور مقدس بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول. یعنی وہ بندے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور پاک بندے، مقدس بندے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. سورۃ النحل آیت نمبر 36. ترجمہ: ہر امت قوم کے لیے ایک رسول ہے. رسالت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو حق اور سچ مان کر ان پر ایمان لانا، یعنی ان کو ماننا کہ وہ جو بھی باتیں ہمیں بتاتے تھے، جو بھی باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں یا ہم تک پہنچی ہیں، وہ بالکل سچی ہیں اور ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ ان کو ماننا ہے اور عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے. کتنے نبی آئے؟ سبحان اللہ، 1,24,000. کتنے زیادہ نبی ہوں گے؟ ان میں سے چند نبی اور رسولوں کے نام یہ ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ نام آپ نے پہلے بھی سن رکھے ہوں گے اور ان انبیاء کرام کی سٹوریز بھی سن رکھی ہوں گی. چلیں ہم پڑھتے ہیں کچھ نبیوں کے نام. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کچھ نبیوں کے نام تھے. بچوں، مجھے تو یہ سارے پیغمبر بہت اچھے لگتے ہیں. میں ان کی سٹوریز کو تھوڑا بہت پڑھتی رہتی ہوں اور جانتی بھی ہوں. آپ بھی اپنے ماما بابا سے کہیے گا ہمیں ان انبیاء کرام کی سٹوریز سنائیں، اور جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آپ نے ضرور اپنے ماما بابا سے انبیاء کرام کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کسی نہ کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے بھیجا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. تو ہماری پیاری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ آخری نبی ہیں. اور کیا صرف ہمارے لیے ہیں؟ نہیں، بلکہ پوری
دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا بچوں؟ ارشاد باری تعالی ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 159. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب ہوا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں ماننی ہیں، آپ کی زندگی کی پیروی کرنی ہے، جو چیزیں ہمیں سکھائی ہم نے وہ کرنی ہے. آپ جیسے سوتے تھے ہم نے ویسے سونا ہے، آپ جیسے پہنتے تھے کپڑے ہم ویسے پہنیں گے، آپ نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہم وہ دعائیں سیکھیں گے اور وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے. اچھا بچوں، آپ کو پتا ہے میں کتنی دفعہ بول رہی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے بھی منہ میں میرے ساتھ بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ سنیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے بولنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ شاباش، تبارک اللہ، آپ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں. تو بچوں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر سچے دل سے ایمان لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو آئندہ ہم کیا کریں گے؟ ہم ہر کام میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ کیا عمل کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، واش روم سے باہر آتے ہوئے، گھر ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے تھے. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف. سوال نمبر 1، مختصر جوابات لکھیے. اس سوال کو آپ نے اپنی اسلامیات کی عملی کتاب میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوال نمبر 1، رسالت کا مطلب کیا ہے؟ جی ہم نے پڑھا تھا. شاباش. جواب کیا ہے؟ رسالت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. شاباش. اور سوال نمبر 2 کیا ہے؟ رسالت پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ رسالت پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ شاباش. جواب ہے اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو حق کو سچ مان کر ان پر ایمان لانا، یہ رسالت کہلاتا ہے. شاباش، تبارک اللہ. سوال نمبر 3 ہے، کوئی سے 5 نبیوں اور رسولوں کے نام لکھیں. آپ نے ماشاءاللہ کتنے زیادہ نبیوں کے نام اپنی کتاب کے پڑھے ہیں نا. اب ان میں سے کوئی سے 5 آپ یہاں پر لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. سوال نمبر 2، ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. تو بچوں ہمارے پاس کون سے الفاظ ہیں؟ ذخیرہ الفاظ ہیں رسالت، قیامت، بندوں. تو ہم ان سے خالی جگہ کو پر کریں گے. جو لفظ جس خالی جگہ میں آئے گا اس کے مطابق. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. نمبر 1، اسلام کا دوسرا بنیادی جزو ڈیش ہے. خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ اسلام کا دوسرا بنیادی جزو رسالت ہے
یس شاباش بارک اللہ فیک. اسلام کا دوسرا بنیادی جز رسالت ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس ڈیش کو نبی اور رسول کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ شاباش، آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں. نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش تک کے لیے نبی اور رسول ہیں. قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں. سوال نمبر 3، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے. آیا نا مزے کا سوال. نمبر 1، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ مکمل ہوا. ان میں سے آپ نے کسی ایک جواب پر جو کہ درست ہے اس پر دائرہ لگانا ہے. تو بچوں، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ کون سے نبی پر مکمل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت نوح علیہ السلام؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. شاباش. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے تقریباً کتنے؟ 1,20,000، 1,24,000 یا 1,50,000؟ درست جواب ہے 1,24,000. تو اس جواب پر دائرہ لگا لیجئے. نمبر 3، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا. کب شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا حضرت آدم علیہ السلام سے؟ شاباش. آپ تو بہت جلدی جواب دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے. نمبر 4 پر وہی سوال دہرایا جا رہا ہے. نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ مکمل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا حضرت نوح علیہ السلام پر؟ شاباش. نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا. شاباش. سوال نمبر 4، لائن کی مدد سے کالم الف کو کالم بے سے ملا کر جملہ مکمل کیجیے. اب تو آپ کو یہ بہت اچھے سے کرنا آ گیا ہوگا. چلیں جلدی سے بڑھتے ہیں. کالم الف کے پہلے جملہ کیا ہے؟ رسالت کا مطلب ہے. چلیں کالم بے میں ڈھونڈتے ہیں. کو نبی و رسول کہتے ہیں؟ نہیں، کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا، یہ بھی اس کا جواب نہیں. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. شاباش. رسالت کا مطلب ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. تو یوں جملہ مکمل ہوا. نمبر 2 ہے جملہ اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں. بالکل. کالم بے کا پہلا جملہ کالم الف کے دوسرے جملے کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے. نمبر 3، ہر امت کے لیے 2 آپشنز تو پہلے والے ہو گئے. تیسرا ہے اللہ کا پیغام. تیسرا آپشن ہو گیا تھا، دوسرا نہیں. آخری کیا ہے؟ ایک رسول ہے. شاباش. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یہ ہے صحیح جواب. اس طرح سے جملہ مکمل ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب بالکل کالم بے میں جملہ نمبر 2 ہے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا. تبارک اللہ.